الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عوذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. حضرات یہ جو آیتیں پڑھی میں یہ اس کے بعد کا بھی پورا رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے وابستہ ہے اور اس زمانے میں مصر میں جو ظالم جابر جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا بادشاہ جو تھا جس کا لقب فرعون ہے اس سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی مکہ المکرمہ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں خاص طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ دیکھو ایسے ایسے چیزیں ایسے ایسے واقعات ہوئے وہ سب تمہارے سامنے ہیں اس سے سبق حاصل کرو عبرت کی نگاہ سے دیکھو. اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کی آیت میں گزرا کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تم سے پہلے جو قومیں برباد ہوئی وہ طاقت میں بھی تم سے بہت زیادہ تھے اور انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں انہوں نے جو تعمیرات چھوڑے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تمہارے مقابلے میں سخت بلند بالا ہے لیکن کیا ہوا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا اور ہماری پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. آگے اللہ فرما رہے ہیں ذالک بأنہم کانت تأتیہم یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. رسول جب اللہ بھیجتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اسے کوئی جھٹلانا چاہے تو صرف ضد میں اور دشمنی ہی میں جھٹلا سکتا. سب سے پہلے جتنے بھی رسول آئے اسی قوم کے تھے اسی شہر کے تھے اسی خاندانوں کے تھے جہاں پر اللہ نے ان کو بھیجا. دوسرے ظاہری طور پر رسول ایسی پرسنالٹی والے ہوا کرتے تھے کہ جسے کوئی آدمی دیکھ کر یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. بعض مرتبہ ظاہری صورت ایک آدمی کی ایسی نظر آتی ہو سکتا ہے کہ بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن ایک آدمی کے چہرے سے ہی نور ٹپک رہا ہے اور ایک آدمی کی پرسنالٹی ہی بتا رہی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تو دل نے پکار اٹھا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے ہمیں اور کچھ مسئلہ ہی نہیں. دوسری بات وہ جو دلائل لاتے تھے وہ دلائل ایسے ہوتے تھے کہ ان دلائل کا انکار سوائے بیوقوف کے کوئی نہیں کر سکتا. دوسری بات انبیاء علیہ السلام کی پرسنالٹی ایسی ہوا کرتی تھی کہ ان کے اپنے دشمن بھی یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا. بھئی وہ جھوٹ نہیں بولتا تم خود کہہ رہے ہو تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے. کہے اللہ فکفروا پس انہوں نے انکار کیا فاخذهم اللہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انه قوی شدید العقاب
بے شک وہ بہت مضبوط ہے اور سخت جو ہے پکڑ کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جب رسول بنا کر بھیجے، ان کے پاس اللہ کی آیتیں تھیں اور کھلی ہوئی نشانیاں تھیں۔ دو تو بڑی نشانیاں تھیں، ایک تو عصا تھا، دوسرا ید بیضا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو یہاں بغل کے نیچے رکھ کر نکالتے تو جو ہے وہ ہاتھ چمکدار ہو جاتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کس کی طرف ہم نے بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف۔ فرعون کا تذکرہ بہت مرتبہ گزر چکا ہے۔ مصر میں جو بھی آدمی حکومت کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، نام اصل کچھ ہوتا تھا، لقب فرعون ہوتا تھا۔ جیسے قیصر و کسریٰ القاب ہے، حبشہ کا نجاشی ہے، یہ القاب ہیں۔ ایک ایک علاقے میں کام کرنے والے کو جو ہے وہ لقب ملتا ہے، نام کچھ ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا جس کا لقب فرعون تھا، فرعون کی طرف حامان، یہ فرعون کا انتہائی خاص وزیر تھا۔ حامان جو نام ہے یہ فرعون کا خاص وزیر تھا۔ وہ قارون، اور قارون یہ بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور یہ آدمی انتہائی مالدار، اور مالدار لوگ ایسے موقعوں پر بادشاہوں کے قریب ہوتے ہی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اصل موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ فقالوا، ان سب لوگوں نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں یہ بہت بڑے جادوگر ہیں اور بہت جھوٹے ہیں۔ اب قوم پوچھتی ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ کہتے تھے سب لوگ بھئی ایک تو یہ جھوٹے ہیں اور دوسرے یہ بہت بڑے جو ہے جادوگر ہیں۔ فلما جاءہم، پس جب لے آئے حق بات کو، حق کو موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے، تو کہنے لگے فرعون، حامان اور یہ سب کے سب لوگ تھے، بھئی اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں انہیں قتل کر دو، ان کے مردوں کو قتل کر دو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ جب کچھ لوگ مر جائیں گے تو تعداد گھٹ جائے گی، اور جو ہے دوسروں کو خوف آئے گا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ وہ ہمارے گھروں میں خدمت کرنے کے لیے رہیں۔ اس سے پہلے بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک نجومی کے کہنے پر جو ہے بہت سے بچوں کا قتل کروایا تھا۔ اب بھی اس نے اس طرح کا پروگرام بنایا، لیکن اس مرتبہ پروگرام میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کو قتل کریں گے تو خلفشار ہوگا، ہنگامہ ہوگا، اس لیے یہ کہا گیا کہ بھئی نہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ خود فرعون کے آس پاس کے لوگوں نے کہا اتنے لوگوں کو قتل کریں گے، کافی انتشار ہنگامہ ہوگا، اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اللہ فرما رہے ہیں یہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والوں کے جو مکر و فریب ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں، گمراہی کے ہیں۔ وقال فرعون، اب جب فرعون نے پلان یہ پیش کیا کہ بھئی ایمان والوں کو قتل کر دو، لیکن پارلیمنٹ یا جو بھی اس کے رعایا تھے انہوں نے کہا نہیں، اتنی بڑی تعداد قتل کرنے پر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس نے پلان بھی پیش کیا، اس نے کہا کہ بھئی اگر ایسا ہے اتنے لوگوں کو قتل کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے تو چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام ہی کو قتل کر دوں گا۔ جب ان کو قتل کر دوں گا تو باقی لوگ خود ایمان سے نکل جائیں گے، اور معلوم ہو جائے گا لوگوں کو بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رب نہیں ہے، اگر رب ہوگا تو وہ ان کو بچا لے گا۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا
ضرورنی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، یعنی میری اس بات کو مانو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب کو پکارے۔ انی اخاف، فرعون کہنے لگا بے شک میں ڈر رہا ہوں یہ کہ یہ لوگ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے تمہارے دین کو بدل ڈالیں گے، جو اب تک تم مجھے رب مان رہے ہو اس سے نکال کر تمہیں جو ہے اپنے دین میں لا لیں گے، ایمان میں لا لیں گے، او وَإِن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، یا ان کی وجہ سے زمین میں قتل و غارت کے لیے فساد ہو جائے گا۔ یہ فرعون نے پلان بھی پیش کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عُذْتُ بِرَبِّی، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں میرے رب کی، اور تمہارا بھی وہ رب ہے، صرف میرا ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، اور میں اس تمہارے رب کی بھی پناہ چاہتا ہوں، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، جو حساب کے دن قیامت کے دن پر جو ایمان نہیں رکھتا ان کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں بھی فرعون ناکام رہا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو روب تھا، جو دبدبہ تھا، وہ بھی کرنے سے وہ قاصر رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرا روب لوگوں پر 1 مہینے کی مسافت پر اللہ نے مجھے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں، 1 مہینے کی جو مسافت ہوتی ہے، جتنی دور 1 مہینے آدمی نارمل جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی یہ معجزہ دیا گیا کہ 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھے ہوئے لوگ میرے روب سے کانپتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب اللہ آگے بتاتے ہیں، پارلیمنٹ یا جو بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، وہاں پر ایک صاحب تھے جو فرعون ہی کے خاندان کے تھے، ان کا کیا نام تھا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہ کرو، تم ایسے آدمی کو کیوں قتل کر رہے ہو، جو یہ کہہ رہا ہے اللہ یہ کہے، ایسا مت کرو۔ وقال رجل مومن، اور کہا ایک مومن مرد من آل فرعون کے خاندان سے تھا، ان کا نام بعضوں نے بتایا شمعان، یہ فرعون کے چچازاد بھائی تھے، اور اگلے بادشاہ یہی بننے والے تھے، ولی عہد تھے، اگلے بادشاہ فرعون کے بعد یہی بننے والے تھے، لیکن خفیہ ایمان لائے تھے۔ ایک تو وہ ایمان، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک شخص کو، ان یقول ربی اللہ قد جاءکم بالبینات من ربکم، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے نشانیوں کو، وَإِن یَکُ کاذبا فعلیہ کذب، اس آدمی نے کہا بھئی اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے تو جھوٹ تو لمبا چلتا نہیں ہے، جھوٹا کامیاب تو ہوتا نہیں ہے، تو ان کا جھوٹ ان کے اوپر ہی لوٹ کر جائے گا۔ وَإِن یَکُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو پہنچے گی تم کو وہ چیز میں سے کچھ جس کا وہ تمہیں بتا رہے ہیں، جس سے تمہیں ڈرا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے جو ڈرا رہے ہیں وہ عذاب تم پر پہنچے گا، تو انتظار کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی رہنمائی نہیں فرماتے ہیں ہر اس شخص کو جو حد سے گزر جانے والا ہو، جو بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم، وہ آدمی کہنے لگے اے میری قوم، آج کے دن زمین پر یعنی مصر میں ہماری حکومت ہے، ہمارا دبدبہ ہے، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے تو کون ہے جو ہمیں بچا سکے۔ وقال فرعون، تو فرعون جب اتنی ساری گفتگو سنا، دیکھا کہ بھی اس کی کوئی بات چل نہیں رہی ہے، قتل کرنے بھی نہیں دے رہے، وہ بھی نہیں کرنے دے رہے،
تو فرعون کہنے لگا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون کہنے لگا میں وہی راستہ دیکھ رہا ہوں، میں وہی چیز دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہے، اور میں تم لوگوں کو سیدھی راستہ دکھا رہا ہوں۔ وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں جو کچھ تمہیں دکھا رہا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے۔ وقال الذی آمن، تو پھر وہ صاحب جو ایمان لائے ہوئے تھے، جن کا نام روایتوں کے مقابل شمعان تھا، اور جو فرعون کے یہ رشتہ دار تھے، وہ کہنے لگے اے میرے قوم، میں تم پر خوف کر رہا ہوں گزرے ہوئے لوگوں کے اوپر جو عذاب آئے، اس طرح کا خوف مجھے تم پر بھی ہو رہا ہے جیسے نوح علیہ السلام پر عذاب آیا، غرق کر دیا گیا، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، والذین من بعدہم، اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں پر عذاب آیا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، خود ہی آدمی ظلم کرتا ہے جس کی نوسط پاتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک مجھے خوف ہے تم پر چیخنے اور چلانے والے دن کا، واویلے والے دن کا خوف کھا رہا ہوں۔ یوم التناد، یوم کے معنی ہے دن، تناد کہتے ہیں پکارنا مدد کے لیے، چیخنا۔ مفسرین کہتے ہیں قیامت کے دن کے واقعات میں اس دن کا ایک نام یہ بھی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب عذاب لکھ دیا جائے گا تو یہ مجرمین بہت چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، اپنوں کو غیروں کو، جو کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن ان کی آہ، ان کی پکار، ان کی چیخ کوئی نہیں سنے گا۔ فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے، یہ چیخ رہے ہوں گے، ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ اور وَيَا قَوْمَ، اور میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر خوف کر رہا ہوں یوم التناد، چیخ و پکار والے دن پر۔ جنتیوں کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ جنت میں جائیں گے، ان کے نام لیے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے، اور جہنم میں جانے والوں کے نام لیے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، چیخ کر کہا جائے گا، پکار کر فرشتے کہیں گے اب جاؤ یہاں۔ اس موقع پر یہ لوگ بھی چیخیں گے، کچھ فائدہ نہیں۔ یوم تولون مدبرین، اس دن پیٹ پھیر کر جائیں گے، پیٹ پھیر کر جو ہے سب جائیں گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہ کر دیں، اسے کوئی سیدھے راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے کے واقعات سنا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں قحط سالی کے زمانے میں بڑا کام کیا، اس کے بعد بہت کچھ ان کے دور میں ترقیاں ہوئی، لیکن ان کے انتقال کے بعد لوگ پھر گمراہیوں میں، گناہوں میں پڑے، جس کا نتیجہ عذابات کی شکل میں آنے لگا۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی اب کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، لیکن اللہ نے اس کے بعد بھی رسولوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور تحقیق کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا اس سے پہلے واضح نشانیوں کے ساتھ، اور وہ لوگ برابر ان کے سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا تھے، انبیاء کے سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا۔ کیوں؟ ایک آدمی کو جب بتایا جاتا ہے کہ بھئی جو کام یا جس میں آپ پڑے ہو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، تو اب آدمی کو وہ چیز چھوڑنے میں پریشانی ہوتی۔
جو چیزیں قدیم چلے آتی رہتی ہیں بگڑی ہوئی، وہ تو بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر بری چیزوں میں ہی لیجیے، ایک آدمی اسموکنگ کا عادی ہے، اب اس کا ایک برانڈ ہے، اس برانڈ سے ہٹ کر اسے دوسرے برانڈ کو اپنانے کے لیے کہو، ہرگز نہیں مانتا۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں جو کہ واقعہ بھی ہے، اتفاقاً حج کے ایام چل رہے ہیں، آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی بھی ہوگا، تھوڑی طبیعت میں نشاط بھی آ جائے۔ 97 یا 8 کی بات ہے، بنگلور کے ایک حاجی صاحب آئے ٹور میں، آنے کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی، اور اس زمانے میں ٹور بہت مختصر تھے، ٹور آپریٹر ان کی طبیعت کو لے کر پریشان، ایک دن انڈین ایمبیسی کی دوا کو لے جاتے، ایک دن وہ ملک کی دوا کو لے جاتے، ایک دن سعودی عرب کے ہسپتال میں لے جاتے، اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، ہزاروں روپیوں کی دوائیاں دے رہے، ان کی طبیعت نہیں سدھر رہی، ٹور آپریٹر پریشان کہ بھئی ان کی طبیعت نہیں سدھرے گی، میں حج کو لے جاؤں لوگوں کو کہ ان کی خدمت دے رہا ہوں۔ میں جا کر ان صاحب سے ملا، بتایا کہ بھئی ذرا دیکھو ان کو دموم کرو، بہت طبیعت ان کی سدھر نہیں رہی۔ میں نے جا کر حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب حج کرنا ہے یا نہیں آپ کو، پہلے یہ بتاؤ، نہیں کرنا ہے تو بولو، حج سے پہلے ہی کچھ بندوبست کر کے آپ کو بھیج دوں گا، کیا مسئلہ کیا ہے آپ؟ وہ کہنے لگے نہیں حج تو کرنا چاہتا ہوں میں، طبیعت نہیں سدھر۔ میں نے کہا اتنی دوائیاں کھانے کے بعد طبیعت نہ سدھرے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بات کیا ہے صحیح بتاؤ۔ اور صاحب کہنے لگے کہ حضرت کیا بتاؤں، میں بیڑیاں پینے کا عادی ہوں، جو بیڑیاں بیاگ میں لے کر آیا اسی بیاگ میں گھر والوں نے اچار بھی رکھ دیا تھا، اب وہ اچار کا ڈھکن کھل کر پورے بیڑیا میں چلا گیا ہے، اب میں بہت پریشان ہوں، ہاں نئے نئے لوگ سگریٹ لا کو دے دی، بہت قیمتی ہے یہ ہے، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے، اس لیے مجھے کچھ اگر بیڑی مل جائے تو میری طبیعت سدھرے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کون سی بیڑی پیتے ہو؟ غالباً کوئی بیڑی کا نام بولا، 30 نمبر ایسا کچھ تھا، تو عزیزیہ میں نسبلا میں کیرلا والوں کا ایک دکان تھا، وہاں اسی طرح کی خفیہ چیزیں انڈیا کی ملتی تھی، میں لے گیا 2 ریال میں ان کو دلا کے دے دی۔ دوسرے دن میں نے ٹور آپریٹر سے پوچھا کہ وہ حاجی صاحب کو، ارے یار بہت اچھے، بالکل جو ہے جوان ہو گئے ہیں، بہت بھاگا دوڑی کر رہے، کیا کر دیا؟ اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی کو ایک بری لت کا جو برانڈ لگا ہوا ہے، وہ برانڈ سے آپ ہٹائیں گے، اسے ہٹنا مشکل ہے، دونوں وہی چیزیں ہیں، ظاہری طور پر وہ بیڑی ہو یا سگریٹ دونوں میں تمباکو ہی ہے، لیکن نہیں، وہ لت لگ گئی ہے، اس سے ہٹنا وہ مسئلہ ہے۔ بالکل تیار نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے بہت پہلے پڑھا، اب تو شاید بہت سارے لوگ اس فون کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں ایک فون ہوا کرتا تھا بلیک بیری، اس فون کا عالم یہ تھا کہ جو آدمی اس فون کو استعمال کرنے کا عادی ہو جاتا تھا پھر وہ دوسرے فون کی طرف نہیں جاتا تھا۔ امریکہ میں سنا کیمپ لگتے تھے، جیسے مریضوں کو نشے سے نکالنے کے لیے کیمپ لگ رہے ہیں، اس فون سے عادت چھڑانے کے لیے لگ رہے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک صاحب امریکہ کے صدر ہوا کرتے تھے، باراک حسین اوباما، وہ بھی اسی فون کے عادی تھے۔ جو ہی وہ صدر بنے اس ملک کے، تو ان کے جو سیکیورٹی کے جو انتظامی امور کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فون آپ کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ اس میں بہت کچھ سیکریٹ دوسرے لوگ ہائی جیک کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑ سکتا میں۔ تو آپ سمجھیے
ایک آدمی ایک چیز سے نکلنا ایسا ہے تو وہ غلط راستوں میں پڑا ہوا ہے تو انبیاء لے کر آتے ہیں، تعلیمات صحیح لا کر ان سے کہتے ہیں کہ اسے چھوڑو، اسے آؤ، تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن آدمی تھوڑی سی ہمت کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، مسائل آسان۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہو نہیں رہا، بھئی دو ہی کام کرنا ہے، ایک تو تھوڑی محنت کرنی ہے اور دوسرا اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اب آپ رمضان میں دیکھو، آپ ایک آدمی فجر کی نماز سے پہلے چائے پینے کا رہتا، جب تک اسے چائے نہیں ملتی وہ نماز کو نہیں آتا۔ لیکن رمضان میں دیکھیے فجر سے لے کر مغرب تک کوئی مجال ہے کہ وہ کوئی چیز کو منہ میں ڈال لے، تھوڑی سی ہمت کیا اس نے، اللہ کی طرف فوراً نماز کو آتا ہے، پنج وقتہ نماز کو یا 3-4 نمازوں کو متوجہ ہوتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہے، کوئی چیز خلاف شریعت آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، بس گئی ہے، تھوڑی سی ہمت کی ایک اسٹیپ ہے۔ ورزش کرنے والے بھی بتاتے ہیں بہت مشکل کام نہیں ہے، آپ آئیے 5-6 دن، پہلے ایک اسٹیپ ہے، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، تھرڈ اسٹیپ ہے، اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے، آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دینی معاملات میں کیوں نہیں کام ہوتا؟ اس لیے کہ یہاں پر اسے ضروری نہیں سمجھتا، ہمت ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، برابر جو ہے اس سلسلے میں جو رسول لائے تھے یوسف علیہ السلام شک میں رہے، حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب ہلاک ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجیں گے، کذالک یضل اللہ، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو سیدھی راہ پر نہیں آتے بے راہ کرتے ہیں، من ہوا مسرف، جو ان میں سے حد سے زیادہ گزرنے والا ہے، مسرف کہتے ہیں حد سے زیادہ گزرنے والا، مرتاب جو حد سے زیادہ شک کرنے والا۔ شک کی بیماری ہے، آدمی کو شک کی بیماری ہے، یہ بھی بڑی عجیب بیماری ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے، اس سے بھی آدمی کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کو شک کی بیماری ہے، اسے دیکھ کر کوئی آدمی دوسرے سے بات کرے تو اسے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، میرے بارے میں کچھ بات کر رہا ہوگا۔ شریعت نے بھی ایسے لوگوں کے لیے بہت ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھا، کہا کہ بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے سامنے کوئی آدمی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اسے تکلیف ہو۔ کسی نکٹے آدمی کے سامنے آپ ناک کھجائیں گے، مانو نہ مانو اسے تکلیف ہوگی۔ کسی گنجے آدمی کے سامنے آپ سر پہ بار بار ہاتھ پھراؤ گے، مانو نہ مانو اسے تکلیف ہوگی۔ شریعت کہتے ہیں ایسے کام مت کرو کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، اسے پریشانی ہو۔ ان شکوک و شبہات سے شریعت نے بچایا، شریعت نے ہر چیز کے آداب و پاس و لحاظ کو رکھا، امت اس کی طرف توجہ دے۔ بہت سے آداب ہیں معاشرتی جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ ایک کتاب ہے حضرت تھانوی قدس سرہ کی، آداب المعاشرت، اس کتاب کو پڑھیے، اس میں حضرت تھانوی نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف نہ ہو اس کے لیے کیا کیا چیزوں کا پاس و لحاظ کرنا شریعت کی روح سے اسے لکھا ہے۔ آپ کسی آدمی سے ملے، پہلی ملاقات میں اس سے مل کر آپ پوچھیں، اچھا آپ وہ کام کرتے ہیں، کیا مطلب آپ کی انکم ہے؟ پہلی ہی ملاقات ہے، آپ سے بے تکلف ہی نہیں۔ اب آدمی سچ بولے یا جھوٹ بولے؟ سچ بولے تو پریشان ہو جاتا ہے، جھوٹ بولے تو اس کا گناہ ہے۔ تو معاشرتی چیزیں مرتاب، اللہ فرما رہے ہیں شک کر جو شکی ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے حجت کرتے ہیں جو ان کے پاس آئے۔ کبر مقتن، اللہ اس سے بیزار ہے، اس چیز سے جو اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں یہ کرتے ہیں اللہ بیزار ہے۔ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جو ایمان لائے وہ بھی بیزار ہے۔ كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے جو متکبر ہیں، جو جبار ہیں،
سے زیادہ جو یہ کرنے والے ہیں ان سب کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اس وجہ سے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کے بعد فرعون نے نیا آرڈر جاری کیا. فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا بھائی ایک بہت لمبی اور بلند عمارت بناؤ، آسمان کو چھونے والی ایک عمارت بناؤ، میں چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا اوپر رہتے ہیں یا نہیں. کیسے کیسے بیوقوف لوگ تھے جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آسمان کتنی اونچائی پر ہے. لیکن اس سے زیادہ عوام بیوقوف رہتی تھی. وہ اس طرح کی بیوقوفانہ باتوں کو بھی اگنور کر دیتی تھی. ایک مشہور کہاوت ہے مارے گھٹنے پھوٹے آنکھ. اردو میں ایک کہاوت ہے مارا گھٹنا پھوٹا آنکھ. یہ کہاوت چلی تھی ایک بادشاہ کی بیوقوفی کی وجہ سے. ایک بادشاہ تھا جو ہر آئے دن کوئی الٹی سیدھی بات کر دیتا تھا جس سے لوگ ہنستے تھے، لیکن اس کا وزیر فوراً اس کی بتاتا نہیں بادشاہ نے جو کہا اس کا مطلب یہ ہے. اب ایک دن بادشاہ نے کہا کہ ہم جنگل میں گئے تھے، ہرن کا شکار کیا، ہم نے اس کے گھٹنے پہ گولی ماری اور اس کی ہرن کی آنکھ پھٹ گئی. لوگ ہنسنا شروع کر دیے. یہ کیا بات ہے؟ گھٹنا کہاں ہے؟ آنکھ کہاں ہے؟ ہرن کا گھٹنا کہاں ہے؟ پیچھے کی ٹانگ ہے. اس کا گھٹنا کہاں ہے اور آنکھ کہاں ہے؟ لوگ ہنسنا شروع کر دیے. تو فوراً وزیر جو تھا اس کی الٹی سیدھی چیزوں کو صحیح کرنے والا وہ کہنے لگا آپ نے بادشاہ کی بات کو سمجھا ہی نہیں. دراصل بادشاہ جو سلامت نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا. اصل میں ہوا یہ کہ ہرن جو ہے اپنی ٹانگ سے یہاں آنکھ کھجا رہا تھا تو بادشاہ نے مارا تیر گھٹنے پہ مارا لیکن وہ گھٹنے کو ہو کر آنکھ میں چلے گئے. اس بیوقوف وزیر کو یہ نہیں معلوم کہ ہرن پیچھے کی ٹانگ سے سامنے کی آنکھ نہیں کھجاتی، وہاں تک اس کی نہیں جاتی. اب کرے کیا؟ تو اس طرح کا قصہ ہے. تو آگے اس سلسلے میں فرعون کے جو کچھ الٹی سیدھی باتیں ہیں اسے قرآن نے ذکر کیا. انشاءاللہ والعزیز اس کی طرف توجہ دیجئے. چہارشنبے کو چاند نظر آنے والا ہے. اگر نظر آ جائے تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. روزے رکھیے، 9 روزوں میں سے جتنے رکھ سکتے ہیں رکھیے. بہت بابرکت روزے ہیں، فضائل والے روزے ہیں. اور چہارشنبے سے پہلے چاند نظر آنے سے پہلے اگر ناخن، مونچھ اور دوسری جگہ کے بال وغیرہ صاف کر لیے قربانی کرنے والے تو بہتر ہے، تاکہ چاند نظر آ پھر اس تک یعنی قربانی تک آرام سے رہ سکے. اور اگر کوئی نہیں کیے، جیسے کہ بعض لوگ 15 20 دن تک ناخن نہیں کاٹتے، اب جمعرات کو فون کرتے ہیں حضرت چاند نظر آ گیا کیا کروں؟ کاٹ لو بھی، ناخن کاٹ لو، مجھے بھی بنا لو. وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کاٹ ہی نہیں سکتی. اگر چاشنبے چاند نظر آنے سے پہلے پاک ہو گئے تو باقی دن رہے تو افضل ہے، بہتر ہے. اور نہیں نکال سکے تو ان دنوں میں بھی نکال سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے. حاجی بھی وہاں سے فون کر رہے ہیں کہ حضرت کیا کرنا، اب چاند نظر آ گیا تھا، میں پرسوں عمرہ کرنے والا ہوں، اب پھر حج کو جانا ہے، میں کیا کروں، ناخن کٹ کروں نہ کروں. یہاں لوگوں کا مسئلہ ایسا بول رہے ہیں. میں بولا وہ حاجیوں کے لیے نہیں، آپ ٹینشن مت لو. وہاں بھی اس مرتبہ چونکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عزیز یہاں میں بڑی بلڈنگیں ہیں، اصلاً رہائشی علاقہ ہے، بڑی بلڈنگیں ہیں، اس میں ہال وغیرہ بھی بڑے ہیں. چونکہ عموماً ایرانی حجاج اکرام ایسی بلڈنگ پسند کرتے ہیں جس میں ہال ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے یہاں ایرانی حاجیوں کو حرم میں نماز کو جانا وہ ضروری نہیں. روز رات میں بیٹھ کر ان کا ایک آدمی آتا ہے، بلاتا ہے، ماتم کراتا ہے. اس کے لیے ہال کی ان کو بڑی ضرورت ہے. یہاں بھی رو رہے ہیں، آخرت میں بھی رو رہے ہیں، ان کا کام ہی رو رہا ہے. بس وہ سمجھتے جتنا روئے گا
اس کا حج اتنا ہی قبول ہوگا۔ تو وہاں بڑے بڑے حال مل گئے ہیں، جیسے کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے روزانہ کوئی کچھ بیان کر دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ چھڑ دے رہے ہیں، ہمارے حاجی پریشان ہو رہے ہیں، حضرت یہاں آج مجھے خود کی بیان میں ایسا بولتی ہے، عورتوں کے بیان میں ویسا بولتی ہے۔ میں نے کہا بھئی جو کچھ ہم نے یہاں سکھا کر بھیجا ہے اسے محفوظ رکھو، وہاں اس طرح کے ہر روز کچھ نہ کچھ مسئلے پیش آئیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.